تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 85 86 87 تین آیت ہے. آیت نمبر 85 And O my people, give full measure and weight in justice, and reduce not the things that are due to the people. اور اے میری قوم کے لوگوں، شعیب علیہ السلام نے کہا اپنے لوگوں سے کہ پورا ناپ اور جو تول وہ پورا حق کے ساتھ ادا کرو، عدل کے ساتھ ادا کرو. And reduce not the things that are due to the people. اور وہ جو لوگوں کی چیز ہے، یعنی جو جس کے اوپر لوگوں کا حق ہے، انہوں نے تم کو اس کی قیمتیں ادا کی ہے نا، تو اب ان کے حق میں سے تم چوریاں مت کرو. یعنی کہ اس میں سے تم اس کو کمی کر کے دے رہے ہو، دیٹ مینس اٹ از اے چوری. وہ چوری ہی تو ہے کہ جب بندہ تو اس سے تم نے پیسہ پورا وصول کیا اور اس کو ماپ تول کر کے کمتی کر کے دے رہے ہو، تو تم ان کا حق جو ہے وہ چرا رہے ہو، یعنی کہ ان کا جو ڈیو ہے وہ ان کو دے نہیں رہے ہو. دیٹ مینس چوری کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو. اینڈ ڈو ناٹ کمٹ مسچیف ان دا لینڈ کازنگ کرپشن. اور دیکھ لو زمین کے اندر فساد مت مچاؤ. یہ جو چوری چکاٹیاں یہ سب ہے نا، جو یہ سب وہی ہے کہ زمین میں فساد مچانا ہے. اللہ کی زمین اللہ نے بہت ہی اچھی پاکیزہ بنایا تھا، بہت اچھی بنایا تھا. اس کے اندر کافی ایسی سب زرخیز ہوتی تھی، اور اس کے پھل اور میوے اتنے مطلب ہائی کوالٹی کے ہوتے تھے، اتنے بڑے اور اتنے اچھے اس کے ٹیسٹ میں. لیکن جیسے جیسے انسانوں کی اندر بے ایمانیاں اور چوریاں اور فساد اور لوگوں کو چیٹنگ اور جو بھی کرپشن ہے، مطلب وہ سارا کرپشن خرابیاں جو انہوں نے پیدا کی، ایسے ایسے اس زمین کے اندر کی ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے ڈیٹیریوریٹ ہوتی چلی گئی، اور جو لوگ ہیں وہ بھی ہائٹ میں کم ہوتے چلے گئے، یعنی شارٹ. آیت نمبر 86 That which is left by Allah is better for you. جو کچھ بھی تم نے سب کا حق ادا کرنے کے بعد اللہ کے پاس سے جو بھی تمہارے پاس بچ گیا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کا حکم مانتے ہوئے تم نے جو کچھ بھی سب کا حق ادا کیا ہے، اب جو تمہارے پاس بچ گیا چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہی تمہارے لیے خیر ہے. اف یو آر بلیورز، کنڈیشن دیکھو اللہ نے کیا رکھا ہے، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم نے نہیں کیا تو تم مومن کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہو، مومن ہی نہیں رہتے. تو پھر کس کو معلوم کہ اگر ایسی حالت میں انسان کی موت ہو جائے تو وہ کفر کے اوپر گیا نا، دنیا سے کافر ہو کے گیا. اینڈ آئی ایم ناٹ اے گارڈین اوور یو، اور میں کوئی تمہارے اوپر مطلب پہرے دار نہیں ہوں کہ تمہارے اوپر نظر رکھوں، کہ ہر دکان میں ہر جگہ جا کے دیکھوں یا کون کس نے کس کو کتنا چوری کیا، کتنا چیٹ کیا. یہ میں سب نہیں کرنے والا. تو یہ شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں کوئی تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں. آیت نمبر 87 They said، تو اب قوم نے کہا، او شعیب، does your salah command you that we give up what our fathers used to worship؟ تو اب وہ ان کو بھی زور آیا ذرا، تو انہوں نے بھی بولا کہ اے شعیب، کیا تمہاری جو نماز ہے اس نے تم کو یہ حکم کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کی بندگی کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یعنی کہ مطلب جو بھی وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے یا جو بھی وہ شرک کرتے تھے تو یعنی ہم وہ چھوڑ دیں؟ اور دیٹ وی گیو اپ ڈوئنگ واٹ وی لائک ود آور پراپرٹی، اور ہمارے مال کے ساتھ ہم کو جو کرنا ہے ہم اپنی مرضی سے کریں. تو کیا ہم وہ بھی کرنا چھوڑ دیں؟ یعنی ہماری مرضی کی بات ہے، میری مرضی، میرا مال ہے، میں اس کو کیسے بھی خرچ کروں، خرافات میں خرچ کروں یا کوئی بھی مطلب برے کاموں میں خرچ کروں، گناہ کے کاموں میں خرچ کروں، کچھ بھی کروں، تمہیں کیا؟ تو یعنی آپ بولے گا ہم کیا وہ چھوڑ دیں کہ جو ہماری پراپرٹی ہے ہم اس کو کیسے بھی خرچ کریں؟
Verily you are the forbearer right minded. اب انہوں نے تنزیہ ان کو کہا کہ ہاں بھائی تم تو بہت برداشت کرنے والے اور صحیح دماغ والے اور رشید ہو. تو یہ ایک تانے بازی کی بات ہے, سرکاسٹک ہو کے بولا جا رہا ہے. شعیب علیہ السلام says to his people, شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں وَيَا قَوْمِي أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. And O my people, give full measure and weight in justice, and reduce not the things that are due to the people, and do not commit mischief in the land, causing corruption. اے میری قوم کے لوگوں, برابر سے ماپ اور تول کر کے برابر عدل اور انصاف کے ساتھ دو. لوگوں کی جو بھی ان کا حق ہے اس میں سے اس کو کم کر کے مت دو, اور زمین میں فساد مت مچاؤ, خرابیاں مت پھیلاؤ. First, he prohibited them from cheating in business by decreasing the weights whenever they gave products to people. تو first he یعنی کہ شعیب علیہ السلام. تو سب سے پہلے تو شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا اس چیز سے کہ دیکھو یہ کاروبار ہے, اس میں بے ایمانی مت کرو, اور لوگوں کو جو بھی دیتے ہو اس میں گھٹاؤ مت, جو بھی ان کا ماپ اور تول دونوں میں گھٹاؤ مت, کہ جب بھی تم ان کو جو کچھ بھی تم ان کو بیچتے ہو اس کو اس طرح سے گھٹا کے مت دو. He commanded them to give just measure and weight whether they were giving or receiving in transactions. اور پھر انہوں نے کہا, ان کو حکم کیا کہ تم جب ماپ کے تول کے جو بھی چیز دیتے ہو اس میں بھی, اور جب بھی تم کوئی بھی بزنس کا ٹرانزیکشنز کرتے ہو اور اس میں تم جب کچھ ریسیو کرتے ہو تو اس میں بھی یعنی کہ نہ گھٹاؤ اور نہ ہی لوگوں کا حق مارو. He also forbade them from causing mischief and corruption in the land. اور زمین میں فساد مت پہنچاؤ یعنی مت مچاؤ, اور خرابیاں مت پیدا کرو. کرپشن خرابیاں ہیں. This was due to their practice of highway robbery along the roads. اور یہ ان لوگوں نے یہ بھی کیا تھا کہ یوں تو چوری چکاٹی کر ہی رہے تھے وہ لوگ, لیکن وہ لوگ ہائی وے رابری بھی کرتے تھے کہ جب بھی کوئی کارواں گزرتا تھا کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر اٹیک کرتے تھے اور اس کو بھی چوریاں کر لیتے تھے, لوٹ لیتے تھے پورا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. That which is left by Allah is better for you. وہ جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس چھوٹ گیا ہے, رہ گیا ہے, یعنی کہ تم نے جو کچھ بھی اللہ کا کہنا مان کے اور صحیح لوگوں کا حق ادا کیا, اب جو تمہارے پاس بچ گیا, جو رہ گیا, وہی تمہارے لیے خیر ہے. If you are believers, اگر تم مومن ہو تو. اگر مومن نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے, جاؤ جو کرنا ہے کرو. مومن نہیں ہو تو اب جو کرنا ہے کرو, جھوٹ بولو, چوریاں کرو, ڈاکے ڈالو. ابو جعفر بن جریر said, بقیت اللہ خیر لکم. That which is left by Allah after giving the rights of the people is better for you. لوگوں کا حق ادا کرنے کے بعد جو تمہارے پاس رہ گیا ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رہ گیا, اور وہی تمہارے لیے خیر ہے. This means that what you gain from your successful business dealings in which you have given just measure. یعنی اگر تم نے عدل اور انصاف کے ساتھ تم نے برابر سے ڈیلنگ کی اپنے کاروبار میں بھی, اور ہر چیز میں تمہاری ڈیلنگ جو ہے وہ بالکل حق پر ہے, is better for you. تو اس میں سے جب تمہارے ساتھ کچھ بچے وہ تمہارے لیے خیر ہے. is better for you than wrongfully taking the wealth of the people. اس کے بجائے کہ تم غلط طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرو, اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے
تمہارے پاس بچ گیا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہی تمہارے لیے خیر ہے. غلط طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اب تمہارے پاس زیادہ بچ گیا تو وہ کیا کام کا, اس کی وجہ سے تو تم کو جہنم ملے گی نا. Ibn Jarir said that this statement has been reported from Ibn Abbas radiyallahu anhuma, and I say it is similar to Allah's statement کہ یہ جو یہاں پر ہے آیت سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 100, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث. خبیث معلوم ہے نا کیا ہے؟ خبیث جب عربی لوگوں کو کسی کو کچھ بھلا برا بولا تو خبیث ہی بولتے ہیں, اور وہ جو جن شیطان جو ہے اس کو بھی خبیث بولتے ہیں. اس لیے جو غلط کام کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, ان کو خبیث بولا جاتا ہے. سے ناٹ ایکول آر خبیث all that is evil, جو کچھ بھی برا ہے, خراب ہے, خبیث ہے, خباثت سے بھرا ہوا ہے, تو نہیں ہے برابر خبیث اینڈ طیب. طیب کا مطلب ہے جو بہت پاک صاف گڈ ہے, all that is good. تو نہیں ہے برابر خبیث اور طیب. کیسے ہو سکتے برابر؟ خبیث تو خباثت سے بھرا ہوا ہے, طیب تو پاکیزگی سے بھرا ہوا ہے. دو برابر کیسے ہوئیں گے؟ even though the abundance of خبیث may please you, لیکن اگر خباثت بہت زیادہ ہو جائے اور بہت زیادہ خبیث لوگ بھر جائیں دنیا میں, تو بہت سارے خبیث ہیں تو وہ تم بڑے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو یا پلیزڈ ہوتے ہو, ارے واہ خبیث لوگ بہت زیادہ ہو گئے دنیا میں, ہے نا. لیکن خبیث زیادہ ہو جائیں دنیا میں اس سے کچھ نہیں ہے. طیب تھوڑے سے مٹھی بھری کیوں نہ ہو, لیکن نہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. چاہے تم کو خباثت اور خبیث لوگ کتنا ہی خوش کرتے ہو, تم کو کتنا ہی پلیز کرتے ہو, تم کو کتنے ہی ایول لوگ, برے لوگ بہت اچھے لگتے ہو, لیکن وہ اچھے ہیں نہیں سچ مچ کے. اس لیے کہ جب کبھی کنکر بھرپور ہو, اگر پورے پتھر اور کنکر تو زمین میں بھرے پڑے, لیکن ہیرا تو کبھی کبھی کہیں ایک آدھ ملے تو ملے, نہ تو نہ ملے. تو کیا کنکر کو بہت سارے دیکھ کے تم لوگ ارے نہیں بابا ابھی تو کنکر بہت سارے ہیں بھائی, تو جاؤ کنکر چنو, کیوں نہیں چنتے؟ ہیرے کی ویلیو ہے کہ کنکر کی؟ تو خبیث کی ویلیو ہے کہ طیب کی؟ اس لیے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے, چاہے خباثت دنیا میں بھر چکی ہو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے, 100 نمبر کی آیت ہے یہ. Allah then says, وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ and I am not a guardian over you. انہوں نے کہہ دیا میں کوئی تمہارے اوپر نگہبان یا تمہارے اوپر نظر رکھنے والا واچر نہیں ہوں. This means a watcher over you people, کہ میں تمہارے اوپر ہر وقت تمہارے پہ نگہبانی کرتا رہوں. In other words, do this for Allah and not to be seen by the people. کہ do this for Allah, یعنی اللہ کے لیے کرو نا تم, اگر کرنا ہے تو. لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے مت کرو. لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے برے لوگ بھی تھوڑی بہت نیکی کر ہی دیتے ہیں, تاکہ لوگوں کو دکھائے تو صحیح کہ دیکھو بھائی ہم بھی نیکی ہیں, ہاں ہم کو پلیز, ہم کو بد نہیں سمجھنا, وہ ہم کو خبیث نہیں سمجھنا پلیز, دیکھو ہم بھی نیک ہیں, ہم بھی کر رہے نا نیکی ہے, دیکھو دیکھو دیکھو. The response of شعیب علیہ السلام people. اب شعیب علیہ السلام کے لوگوں کا جواب. Allah tells, قالوا یا شعیب, they said, oh شعیب. They said to شعیب علیہ السلام in mockery, ان لوگ نے جیسے کہ ایک مذاق اڑاتے ہوئے کہا, او شعیب, اصلاتک, does your salah, یعنی تمہاری نماز جو ہے وہ, علامہ said, this means your reading, کہ تمہارا جو یہ پڑھنا ہے تو کیا یہ ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تأمروک ان نترک ما یعبد آباؤنا, command you that we give up what our fathers used to worship. تاکہ تمہیں وہ حکم دیتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا جس کی بندگی کر رہے تھے ہم اسے چھوڑ دیں. meaning the idols and statues, یعنی کہ جو بت پرستی. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, or that we give up doing what we like with our property,
تو کیا ہمیں اپنے مال سے جو کچھ بھی کرنا ہے ہماری مرضی کی بات ہے تو کیا ہم وہ بھی چھوڑ دیں؟ یعنی کیا ہم اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکتے؟ ارے واہ! This means, should we abandon our practice of lightening the scales because of your statement? یعنی کہ ہم چھوڑ دیں وہ تمام حرکتیں کرنا جس سے ہمارے ترازو کا، ہمارے موازین کا ہے نا، ہمارے حسنات کا، ہمارے اسکیل کا وزن ہلکا ہو رہا ہے. یعنی ہم جو کر رہے ہیں حرکتیں، اس سے ہمارا وزن جو ہے ترازو کا وہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے. تو یعنی ان لوگ یہ بول رہے تھے کہ ہم وہ چھوڑ دے کرنا، یعنی تمہارا وزن ہلکا ہو رہا ہے. لائٹننگ یعنی کہ مطلب تمہارے حسنات جو ہے وہ گھٹتے جا رہے ہیں، اور تم یعنی یہ پوچھو کہ کیا ہم وہ چھوڑ دیں اپنے مال کے ساتھ جو بھی ہم کو کرنا ہے ہم کریں، چاہے ہمارا وزن کتنا بھی ہلکا ہوتا ہے ہو. تو وزن ہلکا ہوگا تبھی تو جہنم میں جاؤ گے نا. This is our wealth and we will do with it as we please. یہ تو ہماری دولت ہے، ہمارا مال ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہماری مرضی. وہی ہے میری مرضی. Al-Hasan said concerning Allah's statement, "As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una." Does your salah command you that we give up what our fathers used to worship? کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی بندگی کو چھوڑ دیں؟ By Allah, this means that His prayer commanded them to abandon what their fathers used to worship. یعنی اللہ کی قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ ان کو حکم کر رہی ہے کہ چھوڑ دے وہ abandon what their fathers used to worship، جو کچھ بھی ان کے باپ دادا بندگی کر رہے تھے. As-Sawri said concerning Allah's statement, أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ, or that we give up doing what we like with our property، یعنی ہم اپنے مال کے ساتھ جو کرنا چاہیں ہماری مرضی، تو کیا ہم وہ چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ they were speaking in reference to the paying of zakah، یعنی وہ لوگ زکوٰۃ کے تعلق سے کہہ رہے تھے، چیریٹی زکوٰۃ جو ہے کہ اس کے تعلق سے وہ لوگ کہہ رہے تھے. تو کیا ہم یعنی اپنے مال کے ساتھ اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی تمہاری بات ماننی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی. اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. تو اب انہوں نے کہا ویریلی یو آر دا فوربیئر رائٹ مائنڈیڈ. اوہ یقیناً تم ہو بھائی بہت برداشت کرنے والے اور بہت ہی صحیح دماغ رکھنے والے. یعنی ایک طرح کا یہ ان کو وہ کیا جا رہا ہے، سرکاسٹک مطلب جو ہو کے بولا جا رہا ہے. ابن عباس، میمون بن مہران، ابن جریج، ابن اسلم اینڈ ابن جریر all said، ان سب نے کہا these enemies of Allah were only saying this in mockery. اللہ کے یہ دشمن لوگ جو یہ کہہ رہے تھے یہ مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے تھے. May Allah disfigure them، کہ اللہ جو ہے وہ ان کی حالت بگاڑ دے. And curse them from ever receiving His mercy، اور اللہ ان کے اوپر لعنت کرے کہ وہ لوگ کبھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کو کبھی حاصل نہ ہو. And verily He did so، اور یقیناً اللہ نے ایسا ہی کیا، اللہ نے ایسا ہی کیا، کیونکہ اللہ نے ان کی حالت بھی بگاڑ دی، ان پہ عذاب بھی آئے، اور ان کو اللہ نے اپنی رحمت کا بھی مزہ چکھنے نہیں دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.